صحیح بخاری میں کچھ تو مرفوعات ہیں، یعنی جن کی سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، کچھ موقوفات ہیں جس کی نسبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین یعنی صحابی تک جاتی ہے، کچھ مقطوعات ہیں جن کی سند کسی تابعی تک جاتی ہے، مرفوعات بھی ہیں، موقوفات بھی ہیں، مقطوعات بھی ہیں، اور پھر اس میں معلقات بھی ہیں، یعنی بعض وہ کہ جس کی سند کو بالکل حضرت امام بخاری نے ذکر ہی نہیں فرمایا، بعض وہ جس کی سند کے ایک دو راویوں کو ذکر کیا، مکمل سند کو ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح اس کے اندر مقررات بھی ہیں، یعنی ایک حدیث کو کئی بار لائے ہیں، کبھی مکمل کبھی اس کا جز کئی بار لائے ہیں۔ اسی طرح متابعات بھی ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث بھی لاتے ہیں، توابع بھی لاتے ہیں۔ ان سب کو ملائیں گے تو تعداد بنتی ہے 9082 مرفوعات، موقوفات، مقطوعات، معلقات، مقررات، متابعات کو ملا کے 9082۔ اب 9082 جو روایات صحیح بخاری میں ہیں، یہ ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی سند نہیں پہنچتی، تو یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ صحیح بخاری میں صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات ہی نہیں، بلکہ صحابہ کرام اور تابعین حتیٰ کہ بعض بعد والوں کے اقوال، افعال بھی ہیں۔ تو امام بخاری اور صحیح بخاری سے رشتہ تو اس کا ہوگا نا جو پیغمبر کی بات بھی مانتا ہے، صحابہ کرام کو بھی مانتا ہے، تابعین کو بھی مانتا ہے، فقہاء کو بھی مانتا ہے، اور جو صرف پیغمبر کی بات کو حجت مانے اور باقی کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو آپ بتائیں اس کا صحیح بخاری سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کوئی امام بخاری کو ہمارے خلاف پیش کرے لیکن وہ یہ تو ثابت کرے کہ امام بخاری اس کے ہیں، اس لیے ذہن نشین فرما لیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت مانتے ہیں اول درجہ کی، اس کے بعد پھر صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر اتباع تابعین ہیں، ہم ان سب کو مانتے ہیں، فقہاء کو مانتے ہیں، مجتہدین کو مانتے ہیں۔ تو بخاری ان سب کی بات کرتا ہے، لہذا بخاری کا رشتہ اس سے ہوگا جو ان سب کی بات کرے گا، اور جو ان سب کی بات نہیں کرے گا اس کا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نمبر 4، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو روایات ہیں 9082، ان میں 22 روایات وہ ہیں جن کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے۔ ثلاثیات بخاری کا معنی کہ صحیح بخاری کی وہ روایات کہ جس میں حضرت امام بخاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کل 3 واسطے ہیں، یہ ہے ثلاثی۔ یہ ثلاثیات بخاری کل 22 ہیں، اور یہ صحیح بخاری کے سب سے اعلیٰ سند ہے، عالی سند ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ جس پر امام بخاری کو فخر ہے وہ یہ ثلاثیات ہے۔ محدثین کی مبارک عادت ہے کہ جتنی احادیث ان کے پاس ایسی ہوں جن میں واسطے کم سے کم ہوں، وہ ان کی سند عالی شمار ہوتی ہے، اور اس پر ان کو بہت فخر ہوتا ہے، اور ہر محدث اس کی کوشش بھی کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عالی سند کو حاصل کروں۔ انشاءاللہ العزیز میں ثلاثیات بخاری باقاعدہ آپ کو پڑھا کر اللہ نے چاہا تو اجازت بھی دوں گا، اور ثلاثیات بخاری کی بحمد اللہ تعالی میری سند اتنی عالی ہے کہ آپ تصور فرمائیں کہ میرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطے ہیں وہ کل 17 بنتے ہیں۔ اس کی وجہ درمیان میں ایک راوی ہیں بابا یوسف ہراوی، جن کی عمر 300 سال بنتی ہے، تو واسطے بہت کم ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ثلاثیات بخاری کی ایسی سند ملے گی کہ آپ تفاخر اور عزت اور اکرام اور شرف کے طور پر کہیں گے کہ ہماری سند بہت عالی ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ جو ثلاثیات بخاری ہے ان میں 11 روایات وہ ہیں کہ جن کے راوی مکی بن ابراہیم ہیں، اور یہ مکی بن ابراہیم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے شاگرد ہیں۔ ان میں 6 روایات ایسی ہیں
جن کے راوی امام ابو عاصم ہیں، اور امام ابو عاصم حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نور اللہ مرقدہ کے شاگرد ہیں۔ ان میں 3 روایات ایسی ہیں کہ جن کے راوی حضرت امام محمد بن عبداللہ انصاری ہیں، جو حضرت امام ظفر کے شاگرد اور پھر امام ابو حنیفہ کے، یعنی امام ابو حنیفہ کے ایک واسطہ سے شاگرد بنتے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ان 22 ثلاثیات میں سے 20 روایات تو وہ بن گئیں کہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں سے روایات لی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ فرمائیں کیا مقام ہے حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی کا، کتنا بڑا مقام ہے، آپ اندازہ فرمائیں کتنا بڑا مقام ہے حضرت امام سے رحمہ اللہ تعالی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ثلاثیات جس کی سند عالی ہے اور امام بخاری کو فخر ہے، اس میں 11 روایات کے راوی مکی بن ابراہیم امام حنیفہ کے شاگرد، 6 روایات کے راوی ابو عاصم امام حنیفہ کے شاگرد، 3 روایات کے راوی محمد بن عبداللہ انصاری امام حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو اب احناف کا کتنا گہرا تعلق ہے حضرت امام بخاری کے ساتھ، حضرت امام بخاری کے ساتھ ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے، ہمارا تعلق کتنا گہرا ہے۔